إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور رضا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم پر، آمین۔ تکبر، گھمنڈ، فخر، غرور، اس تعلق سے بات چل رہی تھی، اور اس میں نے آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ برائی ہے جو شیطان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر آئی ہے، اور سب سے پہلے گھمنڈ کرنے والا، سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس نے گھمنڈ کیا، اس پر دلیلیں بھی دی کہ میں نے اس لیے ایسا کیا، میں نے اس لیے ایسا کیا، لیکن وہ کوئی دلیل اس کی چلی نہیں۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو جس جگہ پر ہے یہ متکبروں کا ٹھکانہ نہیں، یعنی جنت یہ متکبروں کے لیے نہیں بنی ہے۔ فخرج، نکل جائیں انک من الصاغرین، تو ہے ہی ذلیل۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا سمجھے، بہت غور سے سنیے اس بات کو، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ وہ محسوس کرتا ہو، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ذلیل ترین انسان ہو، ذلیل و خوار۔ ایک بار آدمی اگر غور کر لے کہ چلو اس کے اندر تکبر کی کوئی چیز آئی، اور پھر وہ باہر بھی آ رہی ہے لوگوں کے سامنے، انسان اگر اس پر غور کر لے کہ میں جو یہ اکڑ دکھا رہا ہوں، یہ گھمنڈ جو میں دکھا رہا ہوں، یہ
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے انک من الصاغرین، جس وقت انسان گھمنڈ دکھاتا ہے اسی وقت انسان سب سے کمتر اور سب سے ذلیل اور سب سے حقیر ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کر لے، اس کا پورا گھمنڈ فوراً نکل جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں کھڑے ہو تو تم کو سوال پوچھے جائیں گے، وہ میں پچھلے ہفتے آپ کو بتا چکا ہوں، سوال جواب ہو گئے۔ اچھا آدم کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو فیل ہو گیا، اس کو تو کہا کہ تیرا ٹھکانا نہیں ہے، یہاں سے نکل، اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن آدم کے ساتھ میں کیا ہوا؟ قرآن کریم کے حوالے سے اس کو سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے اس کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں۔ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، 10ویں بار سن چکے ہوں، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس انداز میں سنیں آپ۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ بھی ایک شان ہے بولنے کی، بات کرنے کی۔ ہم نے کہا، ہم کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، ایسا بولتا ہے نا، ارے ہم نے کہہ دیا۔ جب ایک شان دکھانا ہوتی ہے نا تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے کہا۔ تو یہ ہے ہم نے کہا۔ بلکہ آپ دیکھیں قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے ترجمے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی بڑا کام اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے اور جب کوئی بات، کوئی بہت بڑی بات جب اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، کوئی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، جب کوئی بہت بڑی چیز بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہاں پر زیادہ تر قرآن کریم کے اندر ہم نے کہا کا لفظ استعمال ہے۔ زیادہ تر ہم نے، دیکھو قرآن کریم دیا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، قرآن بڑی چیز تھی نا، ہم نے نازل کیا۔ شب قدر کی بات آئی انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے نازل کی، شب قدر میں نازل کی۔ تو بڑی چیز جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کے اندر تو زیادہ تر یہ لفظ استعمال کرتا ہے، وجعلنا، ہم نے بنایا، سورج کا ذکر کیا۔ تو جب بڑی چیز بتاتا ہے اللہ تعالیٰ تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے کا لفظ سمجھ آ رہا ہے؟ جی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یا آدم کن انت وزوجک الجنۃ، تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر رہو، جنت کے اندر ٹھہرو، جنت میں بھیج دیا۔ فرشتوں کا مجمع لگا ہوا ہے، شیطان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی بھیڑ میں آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو نام بھی لے سکتے ہیں۔ کسی آدمی کی مثال کے طور پہ 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 100 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جس نے نمایاں ترین کامیابی حاصل کی ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو آپ ٹیچر کھڑا کرتے ہیں نا کہ دیکھو اس بچے کو، اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجمع میں اگر کبھی کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نام لے کر بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھیں تو ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، ان کی طرح محنت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نام لے رہا ہے، وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت، جاؤ جنت میں رہو، اکیلے نہیں، وزوجک، اپنی بیوی کے ساتھ میں رہو۔ دیکھیے جنت جیسی نعمت کے اندر بھی بھیجا کس کے ساتھ میں جا رہا ہے؟ بیوی کے ساتھ۔ مکان بغیر بیوی کے، بغیر عورت، بغیر بیوی کے مرد کو مکان کے اندر سکون نہیں مل سکتا، یہ تو آپ سمجھ لیں۔ جنت میں نہیں مل رہا ہے تو دنیا میں کیا ملے گا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ ابھی میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، پہلے اس سے پہلے کی چیزیں سمجھ لیں۔ تو کہا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت، تم رہو۔ یہ جو اسکن کا لفظ ہے نا، میں اس پر تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسکن کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، رکو، ٹھہرو، کھڑے رہو۔ اس طریقے کے لفظ کے لیے اسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سکون سے رہو۔ یہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا،
سکون تو نہیں بولتے ہیں لیکن سکون بولتے ہیں ہم، تو یہ وہی ہے۔ سکون کے معنی ہوتا ہے آرام سے رہنا، آرام سے ٹھہرنا۔ اب میں کسی سے یہ کہوں کہ یہاں سکون سے کھڑے رہو، پھر وہ اپنے ہاتھ پیر چلائے، تو یہ سکون ہے؟ یہ سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون کا مطلب ہوتا ہے کہ سکون سے رہیے، آرام سے رہیے۔ اب اگر یہاں میں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ٹھہرو، یہاں سکون سے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ سکون کے خلاف ہے۔ سکون کہتے ہیں کہ جہاں کھڑا کر دیا جائے کھڑے ہو جاؤ، جہاں ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا جائے وہاں ٹھہر جاؤ۔ اب جو بات بتانے والا ہوں اس کو غور سے سمجھیے۔ اسکن کے معنی سکون سے رہیے۔ جو چھری ہوتی ہے نا، جس کو ہم لوگ جس سے کاٹتے ہیں کسی چیز کو، چھری عربی میں اس کو سکین کہتے ہیں۔ کسی سے بنائی، سکون سے سکین بنائی، کسی اسکن سے سکین بنائی۔ چھری کو سکین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس جانور پہ چل جاتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، پھر حرکت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، وہ سکون سے پڑا رہتا ہے، اس پہ چل جائے گی ختم۔ تو اسی لیے اسکن کے معنی سکون سے رہنا۔ اسی سے عربی زبان کا لفظ چھری کو عربی میں سکین بولا جاتا ہے۔ سکین کا کیوں بولا جاتا ہے؟ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ جس پہ چل جاتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کی حرکتیں ختم کر دیتی ہے، جانور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تو سکین بولتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اور ایک کیٹیگری اور پائی جاتی ہے، اس کو مسکین بولتے ہیں۔ مسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس میں مال و دولت تو ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ ہو، کماتا ہو لیکن ضرورت کے مطابق نہ کما پاتا ہو، اور پھر بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو عربی میں مسکین کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے بنا ہے، مسکین، مسکین اسی سے بنا ہے۔ یہ جس پہ چلتی ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کی حرکت ختم کر دیتی ہے، اور اسی سے مسکین بھی بنا ہے۔ مسکین، مسکین کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پیسے والے بیٹھے ہوں گے تو یہ خاموش بیٹھا رہے گا، یہ خاموش بیٹھے گا، یہ اپنے زیادہ نہ بولے گا، نہ زیادہ اپنے ہاتھ پیر چلائے گا، یہ خاموش رہتا ہے وہاں پر، اس کی حرکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھا، اپنے سے زیادہ پیسے والوں کو دیکھا، اس کی حرکتیں سمٹ جاتی ہیں، اس کے بول چال کم ہو جاتی ہے، اس کی ہاتھ پیر کا پھینکنا کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسی لفظ سے اسکن، خاموش رہو، ٹھہرو، اسی سے بنا ہے مسکین، کیونکہ یہ اپنے سے اوپر والوں کے سامنے یہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یا آدم اسکن کا، یہاں ٹھہرو۔ ناؤ دیکھیے، ناؤ کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس میں ایک لکڑی ایسے آگے کی طرف سے پتلی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک ایسے کر کے پیچھے کی طرف، بیچ میں چوڑی ہوتی ہے ناؤ، آگے پتلی ہوتی ہے اور پیچھے بھی پتلی ہوتی ہے۔ اگر وہ دونوں جو ناؤ کا شیپ ہے اس طریقے کی بنتی ہے، پیچھے کی اس لکڑی کو اور آگے کی اس لکڑی کو ہٹا دیا جائے، ناؤ ٹھہر ہی نہیں سکتی پانی کے اندر، یوں ہلتی رہے گی، ایسے حرکت کرتی رہے گی۔ اس حرکت کو روکنے کے لیے آگے پیچھے کی لکڑیوں کو پتلا کیا جاتا ہے اور اس کا وہ شیپ ناؤ کا دیا جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سفینہ بولتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ بھی اسی سے بنا ہے کہ ناؤ کی حرکت کو روکنے والا۔ اسکن سمجھ میں آیا؟ آرام سے رہو، آرام سے ٹھہرو۔ اسی سے چھری، سکین یہ ٹھنڈا کر دیتی ہے، اسی سے مسکین اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اسی سے سفینہ سفینہ ناؤ کا ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ عربی لفظ ہے۔ ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہرو، اکیلے نہیں ٹھہرنا ہے۔ کہاں ٹھہر، کس کے ساتھ میں جانا ہے؟ بیوی کے ساتھ میں جانا ہے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، بیوی کے ساتھ میں جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس گھر کے اندر بیوی ہو اس گھر کے اندر سکون رہتا ہے، اگر گھر میں بیوی نہیں ہے تو گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگوں کا بڑا اچھا تجربہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں بیوی ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، ہر ٹائم مہابھارت چلتی رہتی ہے، عجیب و غریب معاملے چلتے رہتے ہیں، بیوی ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتے ہیں کچھ گھر ایسے۔ تو ایسا کیوں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ جاؤ اور سکون سے رہو، اور بیوی کو ہم نے تمہارا سکون بنایا، اس طریقے کے بھی الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، پھر بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی کبھی کسی گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ اس کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَزَوْجُكَ، زوج کی معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جوڑا۔ عربی زبان میں زوج کی معنی جوڑا ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیوی جو ہے اس کی کون ہے؟ جوڑا ہے۔ تو کبھی کبھی عورت، بہت غور سے سنیے گا، کبھی کبھی عورت بیوی تو ہوتی ہے لیکن جوڑا نہیں ہوتی۔ زوج کے معنی
بیوی بھی ہوتا ہے، زوج کی معنی جوڑا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی عورت بیوی تو ہوتی ہے لیکن جوڑا نہیں ہوتی، اور اگر بیوی ہے جوڑا نہیں ہے تو بیوی ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوگا. سمجھ نہیں دیا؟ گھر میں سکون کے لیے بیوی کا بیوی ہونا بھی اور بیوی کا جوڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بے جوڑ شادیاں کی جاتی ہیں عام طور پہ نہیں چلتی، عام طور پہ نہیں بنتی ہے ان میں جو بے جوڑ شادیاں کی جاتی ہیں. اور یہی بات آپ دیکھیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس سے ہماری بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو اسلام نے ایک رول دیا، ایک ماڈل دیا. کیا کہا اسلام نے؟ اسلام نے کہا کہ تم بھی دیندار بنو اور بیوی بھی دیندار کر کے لاؤ، یہ تمہارا جوڑا بن جائے گا. تمہارا بھی مزاج دین والا، اس کا بھی مزاج دین والا، تو یہ بیوی بھی ہوگی اور تمہارا جوڑا بھی ہوگی. جھگڑا ختم. سکون کرو. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہاں. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، جنت کے اندر رہو. اب یہاں ایک سوال ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، حوا کو بنایا اور دنیا کے اندر بھیجنا ہی تھا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ آگے آگے کیا کیا ہونے والا ہے. تو جب دنیا کے اندر بھیجنا ہی تھا تو پہلے جنت کے اندر کیوں بھیجا؟ یہ سوال ہے. بھائی جب بنا ہی لیا تھا اور دنیا میں ہی بسانا تھا تو سیدھے دنیا ہی میں بھیج دیتے نا، تو جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد پہلے جنت کے اندر رکھا گیا، اس کے بعد میں دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے پہلی چیز تاکہ انسان جب جنت کے اندر رہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر رہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد جب دنیا کے اندر بھیجا جائے تو دنیا کی نعمتوں کو بھی دیکھیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اور دنیا کی نعمتیں کیسی ہیں. جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں. جنت کی نعمتیں بڑی بڑی ہیں، دنیا کی نعمتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. جب جنت میں رہے ہوئے ہوگے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اور دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کتنی کمزور ہیں، کتنی چھوٹی ہیں، کتنی ذلیل ہیں، کتنی حقیر ہیں. کبھی تو آپ دنیا سے دل نہیں لگاؤ اور جنت کی چاہت میں رہو. ہاں، اس لیے پہلے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ جنت میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا. اب یہ نظام دنیا کے اندر چلے گا کیسے؟ دنیا کے اندر یہ نظام کیسے چلے گا؟ اس نظام کو سمجھنے کے لیے، اس نظام کو دیکھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے روکا، جنت کے اندر رکھا تاکہ تم دیکھ لو میں کیسے چلا رہا ہوں. دیکھو حکومت کیسے ہوتی ہے، نظام کیسے چل رہا ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، یہ دیکھ لو پہلے صحیح. ابھی تو تم دنیا میں جا کر وہی کام کرو گے، خلیفہ بنو گے تو کیسے چلاؤ گے حکومت؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا. تیسری چیز، جب جنت کے اندر رکھا تو یہ کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی چاہو کھاتے پیتے رہنا، لیکن ایک شرط لگا دی. شرط آپ جانتے ہیں، وَلَا تَقْرَبَا، لیکن هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. یہ تیسری چیز، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. بھائی جب جنت میں رکھ ہی دیا گیا تھا تو ایک درخت کو الگ کیوں کیا گیا؟ ایک درخت سے منع کیوں کر دیا گیا؟ پہلے تو جنت میں بھیجا، ڈائریکٹ دنیا میں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، دنیا جنت میں کیوں رکھا سمجھ میں آ گیا، لیکن اب جنت کی جب ساری نعمتیں کھانے پینے کے لیے دے دی تو ایک درخت سے کیوں منع کر دیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. یہ اس لیے کہ جب تمہیں دنیا کے اندر بھیجا جائے گا تو حرام بھی بتایا جائے گا اور حلال بھی بتایا جائے گا. جب تم اس درخت سے جنت کے اندر بچے ہوگے تو دنیا کے اندر بھی حرام کاموں سے بچتے رہو گے. جن چیزوں سے ہم منع کر دیں گے ان چیزوں سے تم دنیا کے اندر بھی بچتے رہو گے. اور جب یہاں سب کچھ کھانے کی عادت ہوگی تو وہاں بھی وہی سب کچھ کرتے رہو گے. لیکن جب تمہیں پتا ہے کہ سب میرا ہے لیکن یہ نہیں ہے، یہاں نہیں جانا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہاں نہیں جانا ہے تو تمہیں عادت ہو۔ اور چوتھی چیز، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، جنت میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ شیطان دیکھو تمہیں جنت کے اندر بھی بہکا رہا ہے، جنت میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم جب تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیں گے تو یہ وہاں بھی تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ جب آسمانوں پر اس کا یہ حال ہے، جنت کے اندر اس کا یہ حال ہے، تو یہ دنیا میں بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے دیکھ لو یہ تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے، یہ تمہارا کتنا کھلا ہوا دشمن ہے، جو تمہیں جنت کے اندر نہیں چھوڑ رہا ہے وہ تمہیں دنیا کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وہاں پر بھی ہوشیار رہنا اور دنیا کے اندر جا کر بھی ہوشیار رہنا۔ سمجھ میں آیا؟ پہلے جنت میں کیوں بھیجا گیا، ڈائریکٹ دنیا کے اندر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ آئیے پھر سے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ اتنی چیز سمجھ میں آ گئی ہے میرا خیال ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں گا، یہی واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر بیان فرمایا، یہی واقعہ جب 16ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان الفاظوں میں کہا، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا، اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، دھیان رکھنا یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، فتشقی، تو تم مصیبت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اللہ نے کہا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری، یہاں تم جنت کے اندر رہ رہے ہو، لا تجوع، یہاں تم بھوکے نہیں ہوتے ہو، یہاں کھانے کا کافی سامان موجود ہے، ولا تعری، اور نہ یہاں پہ تم ننگے ہوتے ہو، یہاں جنتی لباس بھی موجود ہے، وانک لا تظمأ، یہاں پر تم پیاسے بھی نہیں ہوتے ہو، پینے کے لیے بھی بہت ہے، ولا تضحى، اور نہ یہاں سورج کی روشنی، سورج کی تپش تمہیں پریشان کرتی ہے، جنت کے بالا خانے اور جنت کے محل بہت۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ جنت ہے، بلکہ جنت کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں اور بیان فرمائی۔ کیا چیز؟ یہاں تمہیں بھوک نہیں لگتی، بھوک نہ لگنے کا مطلب کھانا بہت ہے، پیاس نہیں لگتی مطلب پینے کے لیے بہت ہے، اور پہننے کے لیے ہے، اور سر چھپانے کے لیے بھی ہے، تو سورج بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت باریک سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں بھیجنے کا اور جنت میں جانے کے لیے کہا تو دونوں کا ذکر فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جاؤ، دونوں کا نام لیا، اور جنت میں پہنچنے کے بعد جب اللہ نے اپنی نعمتیں گنائی اور خاص طور سے یہ 4 نعمتیں گنائی، کھانا، پانی، کپڑا اور سر چھپانے کے لیے جگہ، یہ 4 چیزیں بتائیں تو اللہ نے حوا کو وہاں سے ہٹا دیا اور صرف آدم علیہ السلام سے کہا ان لکا، تیرے لیے، یہ آدم سے کہا جا رہا ہے، اگر دونوں سے کہا جاتا تو الفاظ یہ ہوتے قرآن کریم کے ان لکما، تم دونوں کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ لفظ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان لکا، بے شک تیرے لیے، اللہ تجوع فیھا ولا تعری، کھانے کا بھی ہے، پینے کا بھی ہے، سر چھپانے کا بھی ہے، کپڑے پہننے کے بھی ہے، یہاں پہ حوا کو غائب کر دیا گیا، صرف اور صرف آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہی 4 چیزیں جو انسانوں کی بنیادی ضرورت ہیں، اور اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم دنیا کے اندر جاؤ گے، وہاں پہ جا کے شادیاں کرو گے تو یہ 4 چیزوں کا کام مرد کا ہوگا، عورت کا نہیں ہوگا۔ یہ 4 ذمہ داریاں مرد کی ہیں، عورت کی نہیں ہے، یعنی تمہیں عورت کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، کپڑوں کا انتظام کرنا پڑے گا، اور سر چھپانے کے لیے مکان کا بھی انتظام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حوا کا ذکر نہ کر کے صرف آدم علیہ السلام سے کہا۔ یہ 4 چیزیں مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں، ورنہ ذکر چلا آ رہا ہے دونوں کا، پھر اچانک حوا کو ہٹا دیا گیا اور صرف آدم سے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ یہ 4 بنیادی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، اور کرنا کس کو ہے؟ صرف مرد۔ اور عورت کا کیا کام ہے؟ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، تم جاؤ کماؤ لاؤ میرے لیے،
مکان میرے لیے بنواؤ، کھانے کے لیے میرے لیے لاؤ، پینے کے لیے میرے لیے لاؤ، کپڑے بہترین بہترین میرے لیے لاؤ، میں گھر کی ملکہ ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو گھر کی ملکہ بنایا تھا وہ ملکہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہم خود کما دیں گے، خود کما دیں گے۔ اس کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام نے تمہارے اوپر نہیں ڈالی ہے ذمہ داری، تو وہ کہتے ہیں اسلام نے ہمیں قید کر دیا، اسلام عورت کو گھر میں رکھنا چاہے، گھر میں کیا، تمہیں تو ملکہ بنا کے رکھ رہا ہے، مرد کے لیے ہے یہ چاروں کا۔ اتنی بات ہو گئی، جنت میں جاؤ یہ چاروں چیزیں تمہارے ساتھ یہاں پر، تو شیطان تمہیں نکلوانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک انداز ہے بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھے کہہ دیتا ہے اس کو کھانا مت، لیکن کھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ پہلے درخت پر بات کرتے ہیں پھر قریب پر بات کریں گے۔ درخت اب لوگوں نے لکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے گیہوں کا درخت تھا، کوئی کہہ رہا ہے کھجور کا درخت تھا، کوئی کہہ رہا ہے انار کا درخت تھا، کوئی کہہ رہا ہے انجیر کا درخت تھا۔ ارے جب اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، آپ کیوں اپنی عقلیں دوڑا رہے ہیں؟ اللہ نے نام بتایا نہیں، درخت کا ہوگا کسی کا، ہمیں پیچھے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی گیہوں بنا دے رہا ہے اس کو، کوئی اس کو جو بنا دے رہا ہے، کوئی انگور بنا دے رہا ہے، کوئی انجیر بنا دے رہا ہے، تو درخت کا نام نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز فرمایا ولا تقربا، قریب بھی مت جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا اس کو کھانا مت، لیکن قریب بھی مت جانا یہ کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے بچنا تو ضروری ہے، لیکن ولا تقربا اس کے قریب بھی مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اس راستے پر بھی مت جانا۔ آپ بہت بڑے ولی اللہ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی بہک گئے، ہاں شیطان نے ان کو بھی بہکایا۔ اس کے قریب بھی مت جاؤ، جو راستہ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اس راستے کے پاس بھی مت جاؤ۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، جب اس راستے پہ جاؤ گے تب جا کے آگے گناہ ملے گا، تم اس راستے کے بھی قریب مت جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، شیطان وہیں کھڑا ہوا ہے، سب کچھ کھڑا کھڑا دیکھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے گڑبڑ، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نکل یہاں سے، ان سے کہا جا رہا ہے جنت میں جائیے آرام سے رہیے، اب اس کے پیٹ میں بے چینی ہوئی۔ قرآن نے اس کو اس الفاظ میں بیان فرمایا وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر، اما حوا کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا، کیا وسوسہ ڈالا؟ قرآن کہتا ہے، یہ کہتا ہے ما نہاکما عن هذه الشجرة، اس درخت کے سے پاس میں جانے سے بھی اللہ نے جانتے ہو کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے کہ کہیں تم بھی فرشتے نہ بن جاؤ، اور اس لیے کہ تم کہیں اس کو کھانے کے بعد ہمیشہ اسی جنت کے اندر نہ رہنے لگو، اس وجہ سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے شیطان کو نکال دیا تھا اس نے بہکایا کیسے؟ اب یہاں پر بھی لوگوں نے اپنی بڑی بڑی عقلیں دوڑائی۔ کسی نے کہا کہ شیطان اندر بہکانے کے لیے جنت میں گیا، جنت میں گیا اندر بہکانے کے لیے، تو بعض لوگ اس کو، یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر گیا، سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سزا دی کہ اس کو تو نکالا ہی جنت سے، اور سانپ کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو غائب کر دیا، وہ آج تک پیٹ کے بل گھسٹ کر چلتا ہے، اور اسی دور سے لے کے آج تک انسانوں کی اور سانپوں کی جو ہے دشمنی ہو گئی ہے۔ سانپ جہاں دیکھتا ہے انسان کو مارتا ہے، انسان جہاں دیکھتا ہے سانپ کو مارتا ہے۔ کہانی تو اچھی لگتی ہے سننے میں لیکن یہ صحیح ہے مجھے نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ یہ شیطان اندر کیسے گیا؟ انہوں نے ایک دوسری کہانی لکھی، انہوں نے لکھا یہ اندر نہیں گیا، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے اس نے آدم اور حوا، اما حوا اور بابا آدم دونوں کو جو ہے ایسے
اشارے سے بلایا، لیکن یہ بھی سننے میں اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں۔ اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں ایسے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے رہ کر بھی انسان کو بہکا دیتا ہے، تو اندر جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے بہکا دیا۔ اس سوال کا جواب تو ہو گیا، لیکن پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس نے بہکایا، لیکن یہ تو بابا آدم تھے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، تو یہ کیسے بہک گئے؟ یہ اس کے چکر میں کیسے پھنس گئے؟ اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب قرآن سے، دوسرا جواب حدیث۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے یہ کہہ تو دیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَنَسِيَ لیکن آدم بھول گئے، آدم کو یاد ہی نہیں رہا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور جو آدم درخت کے قریب گئے تھے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جان بوجھ کر نہیں گئے تھے۔ پہلا جواب یہ قرآن نے دیا ہے۔ آپ یہ کہیں گے نا بابا آدم پھنس کیسے گئے کہ چلو اس نے تو باہر سے دیکھایا، تو قرآن ہی نے اس کا جواب دیا، فنسیا بھول گئے تھے، ولم نجد له عزما، اور دوسرا جواب حدیث دے رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا بنایا ہے۔ انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، اگر بھول گئے تھے انسان سے خطا بھی ہوتی اس لیے۔ اچھا یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب شیطان دیکھو کیا کہہ رہا ہے، تیسرا بہکانے، فرمایا وقاسمہما، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بہکا رہا تھا، وقاسمہما، بار بار قسمیں کھا رہا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کھا کے بہکا رہا ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کے تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام بھولے بھالے تھے، واقعی اللہ کا جو مومن بندہ ہوتا ہے بھولا بھالا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، سمجھا رہا کچھ؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اس نے بار بار قسمیں کھائیں، اور آگے فرمایا انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ بالکل سادہ سا ترجمہ ہو گیا انی لکما لمن الناصحین کا، لیکن ترجمے کا حق ادا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، پھر میں یہ کہوں میں تمہارا ہی ہمدرد ہوں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے میں تمہارا ہمدرد ہوں، اس کا مطلب یہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہوں، لیکن پھر میں یہ کہوں میں تمہارا ہی ہمدرد ہوں، تو شیطان یہ کہہ رہا ہے انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہی خیر خواہ ہوں، یہ ترجمہ۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ جو یہاں عربی پڑھنے والے کوئی بھی اگر بیٹھا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ انی لکما لمن الناصحین کے اندر اتنی تاکید پر تاکید شیطان نے بیان کی ہے کہ اس کا یہ ترجمہ بھی کم ہے کہ میں تمہارا ہی خیر خواہ ہوں، کتنا بھروسہ دلایا، تب جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بہکا پایا۔ اس کے آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔